السلام علیکم، میرا نام حافظ محمد عثمان ہے۔ آج میرے پریزنٹیشن کا ٹاپک HRM ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا چیپٹر نمبر 1 ہے۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ دی پالیسیز، پریکٹسز اینڈ سسٹمز دیٹ انفلوئنس امپلائیز بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، پرفارمنس۔ ایسی پالیسیز اور پریکٹسز اور جو امپلائیز کی بیہیویئر، ایٹیٹیوڈز اور پرفارمنس کو انفلوئنس کرتی ہیں ان کو HRM کہا جاتا ہے، ایسی پالیسیز، پریکٹسز اور سسٹمز کو۔ At companies with effective HRM, employees and customers tend to be more satisfied. The companies tend to be more innovative, have greater productivity, develop a more favorable reputation in the community. HRM کی وجہ سے امپلائیز اور جو کسٹمرز ہیں وہ زیادہ سیٹسفائی نظر آتے ہیں۔ امپلائیز اور کسٹمر یعنی ملازمین اور صارفین، اور جو کمپنی ہوتی ہے وہ اور زیادہ انوویٹو رکھتی ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی ریپوٹیشن کمیونٹی کے اندر بہت اچھی ہوتی ہے۔ ہیومن کیپٹل کیا ہے؟ ہیومن کیپٹل این آرگنائزیشن امپلائیز ڈسکرائبڈ ان ٹرم آف دیئر training, experience, judgment, intelligence, relationship, insight. The concept of human resource management implies that employees are resources of the employer. یعنی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ جو امپلائیز ہیں، ملازمین ہیں، وہ مالک کے ریسورس ہے، یعنی اس کا اثاثہ ہے۔ جو ہیومن کیپٹل ہے، ایک آرگنائزیشن کے جو امپلائیز ہیں وہ ان کو ٹریننگ، ایکسپیرینس، ججمنٹ، انٹیلیجنس، ریلیشن شپ اور انسائٹ کے ذریعے ان کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ HRM and sustainable competitive advantage. An organization can succeed if it has sustainable competitive advantage. ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ تب کامیاب ہوتی ہے جب اس میں سسٹینیبل کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہو۔ Human resources have the necessary qualities to help give organization this advantage. Human resources یعنی جو ملازمین ہیں وہ آرگنائزیشن کو ایڈوانٹیج پہنچانے میں ایک خاص ضروری کوالٹیز دکھاتی ہے۔ Human resources are valuable. Human resources with needed skills and knowledge are sometimes rare. Human resources cannot be imitated. Human resources have no good substitutes. ایٹ ساؤتھ ویسٹ، یہ اس کی مثال ہے۔ ایٹ ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنز، دا کمپنیز فوکس is on keeping employees loyal, motivated, trained and compensated. In turn, there is a low turnover rate and a high rate of customer satisfaction. ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنز ایک کمپنی ہے جس میں جو کمپنی ہے وہ اپنے امپلائیز کے لائل، موٹیویٹیو اور ٹرینڈ ہونے اور کمپنسیٹڈ ہونے کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہے، اور اس کو اس میں ٹرن اوور بہت لو ٹرن اوور ملتا ہے، بہت کم ٹرن اوور ملتا ہے، اور کسٹمر سیٹسفیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہائی پرفارمنس ورک سسٹم، an organization in which technology, organization structure, people and processes all work together to give an organization an advantage in the competitive environment. ایک ایسی آرگنائزیشن جس میں ٹیکنالوجی، آرگنائزیشن اسٹرکچر، لوگ اور پروسیسز وغیرہ کام کرتے ہیں ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں آرگنائزیشن کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ Analyzing and designing jobs. Job analysis. Job analysis کیا ہوتا ہے؟ The process of getting detailed information about jobs. Jobs کے متعلق، نوکریوں کے متعلق انفارمیشن حاصل کرنے کا جو پروسیس ہے اس کو کہتے ہیں جاب انالائسس۔ Job design. The process of defining the way work will be performed and the task that a given job requires. ایسا پروسیس، جاب ڈیزائن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے جاب دی جا رہی ہے وہ کام کیسے کیا جائے گا، اور اس جاب کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، مطلب کون کون سے کام کرنے پڑیں گے آپ کو اس جاب میں۔ ریکروٹنگ اینڈ ہائرنگ امپلائیز. ریکروٹمنٹ کیا ہے؟ دا پروسیس تھرو وچ دا آرگنائزیشن سیکس ایپلیکینٹ اور پوٹینشیل امپلائمنٹ.
ایسا ریکروٹمنٹ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آرگنائزیشن یہ دیکھتی ہے کہ امپلائمنٹ یعنی نوکری کی جو ضروریات ہیں ان کو اپلیکینٹس پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یعنی جو درخواست گوان ہیں یعنی جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے جاب کے لیے وہ اپلیکیبل بھی ہیں کہ نہیں۔ سلیکشن the process by which the organization attempts to identify applicants with the necessary knowledge, skills, abilities and other characteristics that will help the organization achieve its goals. سلیکشن کیا ہے؟ سلیکشن ایک پروسیس ہے جس میں آرگنائزیشن ایسے درخواست گزاران کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے جن کے پاس نیسیسری نالج، اسکلز، ابیلیٹیز اینڈ ادر کرائٹیریا دیٹ ول ہیلپ دا آرگنائزیشن اچیو اٹس گول، یعنی جو آرگنائزیشن کا مدد کریں گے اس کے گولز کو حاصل کرنے کے لیے۔ ٹریننگ اینڈ ڈیولپنگ امپلائیز۔ ٹریننگ کیا ہے؟ ٹریننگ a planned effort to enable employees to learn job related knowledge, skills and behavior۔ ایک ایسی ایفرٹ ہے، پلانڈ ایفرٹ ہے جس میں امپلائیز کو سکھایا جاتا ہے جاب ریلیٹڈ نالج، جاب سے ریلیٹڈ علم سکھایا جاتا ہے، اسکلز سکھائی جاتی ہیں، مہارتیں، اور بیہیویئر سکھایا جاتا ہے یعنی ان کا جو طور طریقے وغیرہ سکھائے جاتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ the acquisition of knowledge, skills and behavior that improve an employee ability to meet changes in job requirement and in customer demand۔ کسٹمر کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اور جاب کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے جو نالج، اسکلز اور بیہیویئر امپلائیز کو دیا جاتا ہے ان کو امپروو کرنے کے لیے، ان کی جو قابلیت ہے اس کو بڑھانے کے لیے اسے ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ مینیجنگ پرفارمنس کیا ہے؟ پرفارمنس مینجمنٹ the process of ensuring that employees' activities and outputs match the organization goal۔ ایک پرفارمنس مینجمنٹ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ امپلائیز جنہوں نے نوکری حاصل کرنی ہے ان کی جو ایکٹیویٹیز اور جو آؤٹ پٹس ہیں، جو ان کے نتائج ہیں، وہ آرگنائزیشن کے جو گولز ہیں ان پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ The Human Resource Department may be responsible for developing or obtaining questionnaires and other devices for measure performance۔ ہیومن ریسورس جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ایسی ڈیوائسز اور کویشچنیئرز جو سوال نامے ہوتے ہیں ان کو بناتا ہے جس سے پرفارمنس میئر کی جائے ملازمین کی۔ پلاننگ اینڈ ایڈمنسٹریٹنگ پے اینڈ بینیفٹس۔ پلاننگ پے اینڈ بینیفٹس، ہاؤ مچ ٹو آفر ان سیلری اینڈ ویجز، how much to offer in bonuses, commissions and other performance related pay, which benefits to offer and how much of the cost will be shared by employees۔ پلاننگ پے اینڈ بینیفٹس کیا ہے؟ یعنی ان کو کتنی سیلری یا تنخواہ یا انکم یا کتنی دی جائے، ان کو کتنی آفر کرنی چاہیے، ان کو بونسز، کمیشنز اور ادر پرفارمنس ریلیٹڈ پے، یعنی ان کی اگر کارکردگی اچھی ہو تو انہیں کون سے بونسز اور کمیشن وغیرہ دیے جائیں۔ which benefits to offer and how much of the cost will be shared by employees۔ Administrating pay and benefits، system for keeping track of employees' earnings and benefits are needed۔ ایسے سسٹم چاہیے جن میں امپلائیز کی ارننگز اور بینیفٹس کا ٹریک رکھا جائے، ریکارڈ رکھا جائے۔ امپلائیز اینڈ انفارمیشن اباؤٹ دیئر بینیفٹس پلانس۔ امپلائیز جو ہیں، ملازمین ہیں، ان کو بینیفٹس پلان کے بارے میں معلومات چاہیے ہوتی ہے۔ ایکسٹینسو ریکارڈ کیپنگ اینڈ رپورٹنگ از نیڈیڈ، یعنی اس میں بہت زیادہ بڑی ریکارڈ کیپنگ اور رپورٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مینٹیننگ پازیٹیو امپلائی ریلیشنز، پریپیئرنگ اینڈ ڈسٹریبیوٹنگ امپلائی ہینڈ بکس اینڈ پالیسیز، کمپنی پبلیکیشن اینڈ نیوز لیٹر۔ امپلائی ہینڈ بکس اینڈ پالیسیز دیے جاتے ہیں، کمپنی پبلیکیشن اینڈ نیوز لیٹر دیے جاتے ہیں پازیٹیو امپلائی ریلیشن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ ڈیلنگ ود اینڈ رسپونڈنگ ٹو کمیونیکیشن فرام امپلائیز، امپلائیز یعنی ملازمین کی طرف سے کمیونیکیشن کو اس سے ڈیل کیا جاتا ہے اور اس کا رسپانس دیا جاتا ہے۔ کویشچن اباؤٹ بینیفٹس اینڈ کمپنی پالیسیز، بینیفٹس کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں اور کمپنی پالیسیز کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں۔ کویشچن ریگارڈنگ پاسبل ڈسکریمنیشن، سیفٹی ہیزرڈز اینڈ پاسبل ہراسمنٹ۔ ڈسکریمنیشن یعنی مذہب، ذات، فرقہ، زبان، ملک، قومیت، رنگ، نسل،
اس طرح کے امتیازات کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں. سیفٹی ہیزرڈ یعنی جو کمپنی میں سیفٹی کے بارے میں. پاسبل ہراسمنٹ یعنی ہراساں کرنا, کسی کو تنگ کرنا, ٹارچر کرنا, اس سے ریلیٹڈ سوالات کیے جاتے ہیں. کولیکٹیو بارگیننگ اینڈ کانٹریکٹ ایڈمنسٹریشن. Establishing and administering personal policies. Organizations depend on their HR department to help establish and communicate policies related to hiring, discipline, promotion, benefit. کمپنیز جو ہیں, آرگنائزیشن جو ہے وہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ پہ منحصر ہوتی ہیں کہ وہ ہائرنگ, ڈسپلن, پروموشن اور بینیفٹس کے بارے میں کمیونیکیٹ کریں. آل اسپیکٹس آف ایچ آر ایم ریکوائر کیئرفل اینڈ ڈسکریٹ ریکارڈ کیپنگ. ایچ آر ایم کے تمام اسپیکٹس کے لیے ریکارڈ کیپنگ بہت ضروری ہے. انشورنگ کمپلائنس ود لیبر لاز. گورنمنٹ ریکوائرمنٹس انکلوڈ فائلنگ رپورٹس اینڈ ڈسپلےئنگ پوسٹرز, اوائڈنگ ان لافل بیہیویئر. فائلنگ رپورٹس یعنی گورنمنٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان میں فائلنگ رپورٹس اینڈ ڈسپلےئنگ پوسٹر دکھائے جاتے ہیں. اوائڈنگ ان لافل بیہیویئر یعنی غیر قانونی برتاؤ سے بچا جاتا ہے. مینیجرز ڈپینڈ آن ایچ آر پروفیشنل ٹو ہیلپ دیم کیپ ٹریک آف دیز ریکوائرمنٹس. لا سوٹس دیٹ ول کنٹینیو ٹو انفلوئنس ایچ آر ایم پریکٹس کنسرن جاب سیکورٹی. جو مینیجرز ہوتے ہیں کمپنی کے وہ ایچ آر پروفیشنل پر منحصر ہوتے ہیں تاکہ ان ریکوائرمنٹس کو پورا کیا جائے جو گورنمنٹ کے ریکوائرمنٹس ہیں. لا سوٹس دیٹ ول کنٹینیو انفلوئنس ایچ آر ایم پریکٹس کنسرن جاب سیکورٹی. جاب سیکورٹی کے لیے لا سوٹس قانون کو مد نظر رکھا جاتا ہے. One reason W. L. Gore and Associates is repeatedly named one of the 100 best companies to work for in America is the unusual corporate culture where all employees are known as associates and bosses are not found. W. L. Gore and Associates امریکہ کی ایک ایسی تنظیم ہے جس کو بار بار دنیا کی اچھی کمپنیوں 100 اچھی کمپنیوں میں شامل کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ باس نہیں ہوتے بلکہ سب برابر ایک سطح پر کام کرتے ہیں. سپورٹنگ دا آرگنائزیشن اسٹریٹجی. ہیومن ریسورس پلاننگ. آئیڈینٹیفائنگ دا نمبرز اینڈ ٹائپس آف دا امپلائیز دا آرگنائزیشن ول ریکوائر ٹو میٹ اٹس آبجیکٹیوز. ہیومن ریسورس پلاننگ کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائنگ دا نمبرز اینڈ ٹائپ آف امپلائیز یعنی آئیڈینٹیفائی کرنا کتنے امپلائیز کے ملازمین اور ان کی ٹائپس کیا ہیں جو ایک آرگنائزیشن کو اپنے جو آبجیکٹیو ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے چاہیے. دا آرگنائزیشن میں ٹرن ٹو اٹس ایچ آر ڈپارٹمنٹ فار ہیلپ ان مینیجنگ دا چینج پروسیس. آرگنائزیشن جو ہے وہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو کی طرف دیکھتی ہے کہ اس پلاننگ کے لیے skilled HR professional can apply knowledge of human behavior along with performance management tools to help the organization manage change constructively. Skilled HR professionals جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس علم ہوتا ہے ہیومن بیہیویئر کے بارے میں اور اس کے بعد بہت سارے پرفارمنس مینجمنٹ ٹولز ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن کی مدد کرتے ہیں. Supporting the organization strategy. Evidence-based HR. Collecting and using data to show the human resource practices have the positive influence on the company bottom or key stakeholders. Collecting and using data یعنی ڈیٹا کو مفید ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا پازیٹیو انفلوئنس رکھتا ہے کمپنی کے باٹم لائن اور کی اسٹیک ہولڈرز پر. یعنی ان کے کی اسٹیک ہولڈرز اور باٹم لائن کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا پازیٹیو انفلوئنس رکھتا ہے. سپورٹنگ دا آرگنائزیشن اسٹریٹجی. کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. A company's commitment to meeting the need of its stakeholder. کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کیا ہوتا ہے؟ ایک کمپنی کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسٹیک ہولڈرز کو کی ضروریات کو پورا کرے گا. اسٹیک ہولڈرز کیا ہوتے ہیں؟ دا پارٹیز ود این انٹرسٹ ان دا کمپنی سکسیس ٹیپیکلی شیئر ہولڈرز دا کمیونٹی کسٹمر اینڈ امپلائیز. اسٹیک ہولڈرز کون ہوتے ہیں؟ اسٹیک ہولڈر ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمپنی کی سکسیس کے بارے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. اس میں ٹیپیکلی شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں جنہوں نے شیئر کمپنی کے خریدے ہوتے ہیں. کمیونٹی ہوتی ہے
کسٹمرز ہوتے ہیں، صارفین ہوتے ہیں، اینڈ امپلائز ملازمین ہوتے ہیں۔ ایتھکس ان ہیومن ریسورس مینجمنٹ، ایتھکس کیا ہوتا ہے؟ اخلاقیات، دا فنڈامنٹل پرنسپلز آف رائٹ اینڈ رانگ، یعنی غلط اور صحیح کے درمیان تمیز کے لیے ایتھکس بنائے گئے ہوتے ہیں۔ ایتھیکل بیہیویئر از بیہیویئر دیٹ از کنسسٹنٹ ود دوز پرنسپل۔ مینی ایتھیکل ایشو ان دا ورک انوالو ہیومن ریسورس مینجمنٹ، یعنی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر ہی آتے ہیں، یعنی ایتھیکل ایشوز، اخلاقیات سے متعلق معاملات ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر ہی آتے ہیں۔ امپلائیز کے رائٹس کیا ہیں؟ رائٹ آف فری کنسینٹ، اپنی رائے کا ایک آزادانہ اختیار، رائٹ آف پرائیویسی کا اختیار، رائٹ آف فریڈم آف کنسائنس، رائٹ آف فریڈم آف اسپیچ، بولنے کا اختیار، رائٹ ٹو ڈیو پروسیس۔ Ethical companies act according to four principles. In their relationship with customers, vendors and clients, ethical companies emphasize mutual benefits. ایسی کمپنیز اپنے کسٹمرز، وینڈرز اور کلائنٹس جو ہوتے ہیں، ان کے صارفین ہوتے ہیں، ان کے میوچول بینیفٹس کے لیے کام کرتی ہیں ایتھیکل کمپنیز۔ امپلائیز assume responsibility for the actions of the company. جو امپلائیز ملازمین ہوتے ہیں وہ کمپنی کے تمام کاموں کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں، مطلب ذمہ دار ہوتے ہیں۔ دا کمپنی ہیز اے سینس آف پرپز اور ویژن دیٹ امپلائیز ویلیو اینڈ یوز ان دیئر ڈے ٹو ڈے ورک۔ ایک کمپنی جو ہوتی ہے اس کے ایک سینس آف پرپز اور ویژن ہوتا ہے جسے امپلائیز ہر روزانہ اس کو اپنے کام میں استعمال کرتے ہیں۔ دے ایمفسائز فیئرنیس، انہیں جو ہے فیئرلی مطلب کام کرنا چاہیے۔ اسٹینڈرڈ فار آئیڈینٹیفائنگ ایتھیکل ہیومن ریسورس مینجمنٹ پریکٹسز، HRM practices must result in the greatest good for the largest number of people۔ HRM کی جو پریکٹسز ہیں وہ لارجر نمبر آف پیپل، یعنی بہت بڑے گروپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتی ہیں، ان کے نتائج بہت اچھے ہوتے ہیں۔ امپلائمنٹ پریکٹسز مسٹ رسپیکٹ بیسک ہیومن رائٹس آف پرائیویسی، ڈیو پروسیس، کنسینٹ اینڈ فری اسپیچ۔ امپلائمنٹ پریکٹسز جو ہیں وہ بیسک ہیومن رائٹس اور پرائیویسی، ڈیو پروسیس اور کنسینٹ اور فری اسپیچ پر غور کرتے ہیں۔ مینیجر مسٹ ٹریٹ امپلائیز اینڈ کسٹمر ایکویٹیولی اینڈ فیئرلی، یعنی جتنے بھی مینیجرز ہیں وہ ملازمین اور صارفین کو ایکویٹیبلی یعنی برابر اور فیئرلی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیں۔